بعد از وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے 12 خلفاء کو خلیفہ بنایا ہے؟ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے بنایا. ہاں پہلے بنایا ہے، یعنی وہ خلیفہ بن گئے تھے 12 کے 12 اللہ کے نے خلیفہ بنا دیے. اللہ یاری صاحب، یہ جو آج تک ہم سنتے آئے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے خلافت غصب کر لی، یہ پھر کیا کہانی تھی؟ تو یہ اس نے غلطی، اس نے نقلی خلیفہ بن گیا، نقلی نہیں، جیسے آپ خلافت نقلی غصب کر لی، دیکھو، یہ کیا جیسے مطلب ہے؟ مجھے یہ سمجھائے. غلام مرزا قادیانی نے نا نقلی نبی بن گیا، ٹھیک ہے نا. ایک شخص آتا ہے کہ تو میں کیا آپ کا نقلی نبی اللہ ہوں. بننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت غصب ہو گئی تھی؟ ہاں بالکل بالکل غصب ہو جاتی ہے نا. اگر آپ لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جائے کہ یہ اصلی یہ ہیں، وہ جو ہے اصلی یہ ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ اب سن وسلم کی لینا، نبوت اب غصب اس ہو کے گئی تھی. اب سن لیں. اب مجھے جواب دینے کی اجازت دیں گے تو میں دوں گا. جی 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 جی. غصب کا تصور اس طرح ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام نبوت ہے لوگ کسی اور کو دے دیں کہ بھائی آپ نبی ہیں، یہ نبی نہیں ہے، تو غصب ہو، چوری ہوگی نا. نبوت حقیقت میں چوری نہیں ہوئے، لیکن لوگوں کے پرسیپشن میں، لوگوں کے نزدیک، لوگوں کے دین و ایمان میں چوری ہو گئی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حق اطاعت تھا امت پہ، کس کا تھا؟ اہل بیت علیہ السلام کا. اور حکومت کرنے کا حق کس کو تھا؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام. یہ کہ حکومت چوری ہو گئی، یہ تو بلا شک بلا رہے. خلافت دو معنی ہیں. ایک میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ایک معنی ہے جانشینی کی، وہ تو کبھی چوری ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ خلافت بمعنی حکومت، بیت المال کس کے ہاتھ میں ہوگا، لشکر کس کے ہاتھ میں ہوگا، کمانڈر ان چیف کون ہوگا، مسلمانوں کا امور کا رتق و فتق کس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ تو امام علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا. تو اس حق کو غصب کیا نا لوگوں نے، چوری تو کی ہے اس کو. تو خلافت کے دو معنی ہیں. خلافت ایک معنی ہے جانشینی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم میں اس کا جانشین، عصمت میں اس کا جانشین، یہ تو چوری ہو نہیں سکتی جی. لیکن وہ دوسرا جو معنی ہے حکومت کے معنوں، وہ چوری ہو گئی ہے.